بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج مختصر القدوری میں ہمارا پہلا سبق ہے، جس میں ہم فقہ کا تعارف پڑھیں گے، یعنی an introduction to fiqh۔ اس سبق میں ہم فقہ کا لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف پڑھیں گے اور پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ پھر جو علم فقہ ہے اس کا موضوع کیا ہے اور اس کی غرض و آیت کیا ہے، اور اسی طرح یہ بھی پڑھیں گے کہ علم فقہ جو ہے اس کی عظمت کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ علم فقہ جو ہے اس کے سیکھنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے فقہ جو ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے، یعنی literal meaning of فقہ۔ تو بھائی لغوی معنی جو ہے فقہ کا وہ ہے سمجھداری اور ذہانت، جبکہ فقیہ جو ہے یہ وہ عالم ہوتا ہے جو احکام شرعیہ کو واضح کرے، حقائق کا سراغ لگائے، معلق اور پیچیدہ مسائل کو حل کرے۔ جبکہ فقہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ بھائی فقہ جو ہے ظاہری اعمال کے متعلق ان تمام احکام شرعیہ کو جاننا جو ان احکام شرعیہ کے تفصیلی دلائل سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یعنی فقہ ظاہری اعمال کے متعلق ان تمام احکام شرعیہ کے جاننے کا نام ہے جو ان کے تفصیلی دلائل سے حاصل کیے جائیں۔ اب یہاں پر اس تعریف میں تین اہم چیزیں مذکور ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے، جس سے فقہ کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے فقہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے یہ ظاہری اعمال سے ہے۔ تو بھائی ظاہری اعمال سے کیا مراد ہے؟ تو ظاہری اعمال سے مراد بدن کے جو ظاہری اعضاء ہیں ان کے کام ہے۔ بدن کے ظاہری اعضاء جیسے کان، ناک، حلق، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، تو ان میں جو ہے ان ظاہری اعمال میں عبادات بھی شامل ہے اور عادات و معاملات بھی شامل ہیں۔ عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تلاوت۔ اسی طرح عادات اور معاملات میں کھانا، پینا، سونا، سونگھنا، چھونا، خرید و فروخت وغیرہ۔ تو بھائی یہ تو وضاحت ہوئی ظاہری اعمال کی، یعنی ظاہری اعمال سے مراد وہ اعمال ہے جن کا تعلق بدن کے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، اور ظاہری اعمال جو ہیں ان میں عبادات بھی شامل ہیں اور عادات و اطوار بھی شامل ہیں، اور اسی طرح معاملات بھی۔ پھر تعریف میں جو دوسری اہم شے مذکور ہے وہ ہے احکام شرعیہ۔ احکام جو ہے یہ حکم کی جمع ہے۔ تو بھائی احکام شرعیہ جو ہیں وہ تو کئی ہیں، جیسے حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مباح، مستحب، سنت، واجب اور فرض۔
حرام جیسے چوری کرنا، حرام کہتے ہیں ما ثبت تحریمہ بدلیل قطعی، ما ثبت تحریمہ کہ جن کا جو حرام ہونا ہے وہ ثابت ہو، بدلیل قطعی، قطعی دلیل سے حرام کہتے ہیں ما ثبت تحریمہ بدلیل قطعی، یا ہم کہہ سکتے ہیں ما طلب الشارع ترکہ طلبا جازما بدلیل قطعی، یعنی وہ کام جس کا چھوڑنا جو ہے شارع کی طرف سے قطعی دلیل کے ساتھ لازم ہو تو اسے حرام کہتے ہیں۔ جیسے چوری کرنا جو ہے یہ حرام ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے اس کی جو حرمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کی جو تعریف کی جاتی ہے ما طلب الشارع ترکہ طلبا جازما بدلیل ظنی، یعنی وہ کام جس کا ترک کرنا لازم ہو لیکن دلیل ظنی کے ساتھ، ما طلب الشارع ترکہ طلبا جازما بدلیل ظنی، تو اسے کہیں گے مکروہ تحریمی۔ جیسے قلت کے وقت بازار میں ذخیرہ اندوزی کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ پھر آگے جا کر جو ہے وہ ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی کی تعریف کیا ہے؟ تعریف اس کی یہ ہے کہ ما کان الی الحرام اقرب من الحلال وَيُصَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ، یعنی وہ کام کے جس کا چھوڑنا بہتر ہو مگر اس کے کرنے پر گناہ نہ ہو۔ مکروہ تنزیہی کی آسان تعریف اردو میں یہ ہے کہ وہ کام کی جس کا چھوڑنا بہتر ہو مگر کرنے پر گناہ نہ ہو۔ ما کان الی الحرام اقرب من الحلال، جو حرام کے نزدیک ہو، حلال سے دور حرام کے نزدیک ہو، وَيُصَابُ عَلَى تَرْكِهِ، اور اس کے ترک کرنے پر جو ہے ثواب ملتا ہے، البتہ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ، اس کے کرنے پر گناہ نہ ہو، یعنی جس کا چھوڑنا بہتر ہو اگرچہ اس کے کرنے پر گناہ نہ ہو تو وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کی مثال جو دی گئی ہے وہ ہے کڑے ہو کر پانی پینا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو یہاں تک یہ نواہی ہوئے، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ نواہی میں شامل ہے، یعنی اس سے منع آیا ہے، اس سے منع آیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ ہے فرض۔ فرض جو ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے ما ثبت بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ، یا یہ کہ ما طلب الشارع فعلہ طلبا جازما بدلیل قطعی، ما طلب الشارع فعلہ طلبا جازما بدلیل قطعی، یعنی وہ عمل جس کا حکم جو ہے قطعی دلیل سے ثابت ہو، ما ثبت بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ۔ تو فرض کی جو مثال دی گئی ہے وہ ہے زکوٰۃ دینا۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہے واجب، اور واجب کی تعریف کی جاتی ہے ما ثبت بدلیل ظنی وطلب فعلہ طلبا جازما، یعنی وہ عمل جس کا وجوب جو ہے ظنی دلیل سے ثابت ہو اور اس کا کرنا لازم ہو۔ اس کا کرنا لازم ہوتا ہے لیکن اس کا جو حکم ہے یہ ظنی دلیل سے ثابت ہوتا ہے تو اسے واجب کہا جائے گا۔ جیسے سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے سنت، جو کہ سلائیڈ میں نہیں دیا گیا۔ سنت کہتے ہیں ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر سنت کی آگے دو قسمیں بنتی ہے، السنت المؤکدۃ اور السنت غیر المؤکدۃ۔
یعنی سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. تو پھر جو سنت مؤکدہ ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یترکہ الا لعذر، یعنی وہ عمل جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یا اکثر دوام فرمایا ہو اور بلا عذر ترک نہ کیا ہو. جبکہ سنت غیر مؤکدہ جو ہے وہ کہتے ہیں ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم احیانا وترکہ احیانا، یعنی وہ عمل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور کبھی ترک فرمایا ہو تو اسے سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں. پھر آگے جا کر جو ہے وہ ہے مستحب، جو کہ سلائیڈ میں بھی دیا گیا ہے. مستحب کہتے ہیں ما یثاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ، یعنی جس کے کرنے پر تو ثواب ملتا ہے البتہ جب اس کو چھوڑا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. ما یثاب علی فعلہ یعنی جس کے کرنے پر ثواب ہو، ولا یعاقب علی ترکہ اور چھوڑنے پر گناہ نہ ہو تو اسے مستحب اور اسی طرح مندوب بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے فرض، واجب، سنت اور مستحب جو ہیں یہ ہے اوامر، یعنی ان کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جبکہ درمیان میں جو ہے وہ رہ گیا مباح. تو بائی مباح کی تعریف کی جاتی ہے مستوى طرفاه فی طلب الشارع، مستوى طرفاه فی طلب الشارع، یعنی شارع کی جو طلب ہے وہ دونوں اطراف جو ہے وہ اس میں برابر ہو، یعنی اس کا کرنا اور نہ کرنا یہ دونوں اطراف جو ہے یہ برابر ہو. یا اس کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ ما خیر المکلف بین فعلہ و ترکہ، یعنی جس کے کرنے اور نہ کرنے میں اختیار ہو. مباح وہ ہیں جس کے کرنے اور نہ کرنے میں اختیار ہو تو وہ مباح ہے، جیسے بس یا ٹرین وغیرہ میں سفر کرنا. تو بھائی یہ دوسرے جز کی تشریح ہوئی، یعنی جو احکام شرعیہ ہیں وہ یہاں پر ہم نے 8 قسمیں بیان کی: حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح، مستحب، واجب اور سنت، واجب اور فرض. تو فقہ جو ہے ظاہری اعمال جو ہے انسان کے، ان کے متعلق جو احکام ہیں کہ وہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے اور اسی طرح حرام ہے، مکروہ ہے یا مکروہ تحریمی یا تنزیہی ہے، تو یہ جو ہے ہمیں بتاتا ہے فقہ. اور ان احکام کا پتہ ہمیں کہاں سے چلے گا؟ تو تیسرا جز جو تعریف پہ دیا گیا ہے وہ ہے تفصیلی دلائل. تو بھائی تفصیلی دلائل جو ہیں وہ جن پر فقہ کی بنیاد ہیں وہ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. ہزاروں احکام جاننے کے باوجود اگر علم ان تفصیلی دلائل سے مستنبط نہیں کیا گیا تو وہ شخص فقیہ نہیں بلکہ مقلد ہے. تو پھر وہ شخص فقیہ نہیں بلکہ مقلد شمار کیا جائے گا. پھر یہاں پر تفصیلی دلائل میں جو دلائل ہے یہ دلیل کی جمع ہے اور اس کے ساتھ شرط لگائی گئی ہے تفصیلی کی. تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو بھائی دلیل جو ہے، دلائل جو ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک ہے دلیلی اجمالی اور دوسری قسم ہے دلیلی تفصیلی. دلیلی اجمالی جو ہے وہ مبہم اور نامکمل ہوتا ہے. مثال کے طور پر صرف یہ جاننا کہ قرآن میں نماز کا حکم ہے تو یہ دلیل اجمالی ہے اور اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا. جبکہ دلیل تفسیری جو ہے اس میں مکمل تحقیق ہوتا ہے. مثال کے طور پر مخصوص آیت کا علم، اس کے معانی اور یہ جاننا کہ حکم منسوخ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو فقہ کی تعریف میں تفصیلی کی قید اس لیے لگائی گئی کہ مبہم دلیل جو ہے وہ فقہ نہیں بن سکتی. تو بھائی یہاں تک جو ہے فقہ کی جو تعریف ہے اس کو ہم نے خوب واضح کیا کہ بھائی جو ظاہری اعمال ہے انسان کے، ان کے متعلق جو
احکام شرعیہ ہے کہ وہ فرض ہے، حرام ہے وغیرہ، تو ان کے جاننے کا نام جو ہے یہ فقہ ہے، اور یہ جو ہے ان کے تفسیری دلائل سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور تفسیری دلائل جو ہیں وہ 4 ہیں، یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو بھائی خلاصہ اس تعریف و تشریح کا یہ ہے کہ بندہ کے ظاہری اعضاء سے ہونے والے ہر کام کے متعلق قرآن، سنت، اجماع، قیاس کے مفصل دلائل کے ذریعے یہ جاننا کہ وہ کام فرض ہے، واجب ہے، مستحب یا مباح ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے، تو یہی جو ہے یہ فقہ ہے۔ تو بھائی یہاں تک یہ وضاحت ہوئی علم فقہ کی تعریف کی۔ پھر علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ تو بھائی علم فقہ کا موضوع جو ہے وہ ہے عاقل بالغ انسان کے ظاہری افعال۔ تو عاقل کے ساتھ جو ہے مجنون کے افعال نکل گئے، وہ فقہ کا موضوع نہیں ہے، اور بالغ کے ساتھ نابالغ کے افعال نکل گئے، یہ بھی فقہ کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کی جو ذمہ داریاں ہیں مجنون اور نابالغ کی، وہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں یہ ان کے ولی یا سرپرست پر عائد ہوتی ہے۔ تو بھائی علم فقہ کا موضوع جو ہے وہ عاقل بالغ انسان کے ظاہری افعال ہیں، یعنی علم فقہ جو ہے وہ عاقل بالغ انسان کے ظاہری افعال سے متعلق جو ہے وہ بحث کرتی ہے۔ پھر علم فقہ کی عرض و آیت کیا ہے؟ تو اس کی عرض و آیت جو ہے وہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا، یعنی مخلوقی خدا کو فائدہ پہنچا کر بلند مراتب حاصل کرنا اور آخرت میں شفاعت کا حقدار بننا۔ پھر علم فقہ جو ہے اس کی عظمت کیا ہے؟ تو اس کی عظمت سے متعلق جو ہے وہ یہ حدیث ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ باری ہوتا ہے۔ اور فقیہ شیطان پر باری کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے تقوی سے خود کو اور اپنے علم سے ہزاروں لوگوں کو حرام سے بچاتا ہے۔ آخر میں ہم علم فقہ سیکھنے کا شرعی حکم پڑھیں گے کہ علم فقہ سیکھنا جو ہے یہ کیسا ہے، اس کا شرعی حکم۔ تو بھائی اتنی معلومات حاصل کرنا کہ جن کی دین اور روزمرہ زندگی میں ضرورت پڑتی ہو تو یہ فرض عین ہے، اور ضرورت سے زائد علم حاصل کرنا تاکہ دوسروں کو نفع پہنچایا جائے اور لوگ جو ہے وہ حرام سے بچ جائے، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ تو بھائی آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلے ہم نے علم فقہ کی تعریف پڑھی کہ انسان کی ظاہری اعمال جو ہیں ان کے متعلق جو احکام شرعیہ ہیں اور ان کو تفصیلی دلائل سے معلوم کرنا اور جاننا یہ علم فقہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کی موضوع بھی ہم نے پڑھی کہ عاقل اور بالغ انسان کے جو افعال ہیں یہ اس کا موضوع ہے، اور مقصد اور عرض و آیت جو ہے وہ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے، جبکہ حکم جو ہے فقہ کا وہ بعض صورتوں میں یعنی جو ضروری علوم ہے ان کو حاصل کرنا یہ فرض عین ہے، اور ضروری علوم کے علاوہ جو ہے زائد علم حاصل کرنا تاکہ دوسروں کو بھی نفع پہنچایا جائے اور لوگ جو ہے وہ حرام سے بچ جائیں، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔